کس لیے ہے علی جناب؟ شمشیر ذریعہ ہے خبر رسانوں اور جاسوسوں کی گردن اڑانے کا۔ آپ کا مطلب میں تو نہیں ہوں؟ کیا یہاں میرے اور تمہارے علاوہ بھی کوئی اور ہے؟ علی جناب میں تو رومیوں اور حکومت دقیانوس کا خادم ہوں۔ تم مسیحی خدا پرستوں کے دشمن اور اپنے مفادات کے خادم۔ میں نے دیکھا ہے کہ تم نے جولیس سے کس طرح اشرفیوں کی تھیلی لی ہے۔ تلوار اٹھاؤ اور اپنا دفاع کرو۔ لیکن میں نے اب تک جناب جولیس کے احکام پر عمل کیا ہے۔ ٹھیک ہے تو اب جناب جولیس سے کہو کہ آ کر تمہیں بچائیں۔ نہیں جناب مجھے معاف کر دیجیے، میں نے غلطی کی ہے۔ میں بھی آپ کی طرح خدا پرست ہوں، مجھ پر رحم کیجیے میرے بزرگ۔ عجب تو یہی ہے، ایک یہودی خدا پرست مسیحی خدا پرست کی مدد کرنے کے بجائے رومی بت پرستوں کی خوشامد میں کام کرتا ہے۔ اٹھ اور اپنا دفاع کر، اٹھ جا۔ حضور مجھے معاف کر دیجیے، میں نے ساری عمر رومیوں کی خدمت کی ہے، مجھے بخش دیجیے حضور۔ آپ اپنے خادموں کو اس طریقے سے نہ مارے حضور، مجھے بخش دیجیے۔ اٹھ ورنہ مجبور ہو جاؤں گا کہ بغیر ہتھیار کے تجھے جہنم رسید کر دوں۔ نہیں 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 نہیں، آپ میرے اوپر رحم کریں، نہیں 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 نہیں، میں اپنے محسن پر تلوار نہیں اٹھا سکتا، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ میں مجبور آدمی ہوں، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے جانے دیجیے۔ خدا جانے اب تک کتنے خدا پرست تیرے ہاتھوں رومی بت پرستوں کے قبضے میں گئے۔ چلو چلو آؤ، کدھر جا رہا ہو؟ آؤ۔ چلو بھیڑو، چلو 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 چلو۔ کدھر گیا یہ؟ ہاں ارے کدھر جا رہا ہے؟ رک جا بھائی۔ کدھر جا رہا ہے؟ ارے ہم کو کہاں تک لے جائے گا اپنے پیچھے پیچھے؟ رک جا۔ رک جا ارے رک جا۔ پکڑ لیا، ارے پھر سے نکل گیا، تھکا دیا۔ بھاگ دیکھتا ہوں کتنا بھاگے گا۔ بہت تھکا دیا۔ ابے رک جا۔ یہ تو اسی کا گھوڑا ہے۔
लगता है वो फिर से आया है। इसकी बातें तो सुनने लायक है, देखो खुदा से क्या कह रहा है। वालिलाह, सारी जिंदगी तुझे भुला के बसर किया हमने, फिर भी तेरी रहमत का साया हमारे सरों पे कायम रहा। हमें हर नेमतों से नवाजा, ऐसी नेमतें जिन्हें हम जानते भी न थे, पहचानते भी न थे। तो ख्वाहिश क्या करते, तमन्ना क्या करते। खुदाया तूने हर ख्वाहिश से पहले हर तमन्ना से फजूतर नवाजा है। पालने वाले, ये दुनिया की तमाम नेमतें, ये ज़मीन व आसमां, ये पहाड़, ये दरियाए बेकरां, ये शम्स व कमर, शाम व सहर, शाख व शजर, बर्क़ व समर, ये आब व हवा, अब्र, घटा, फ़ज़ा, मौज सबा। खुदाया ये तमाम नेमतें एक तरफ और नेमत हिदायत एक तरफ। ए ज़ुल्मतों के घंघोर अंधेरों में शम्मे हिदायत जलाने वाले, हम तेरा शुक्र अदा करें तो कैसे। ए जानवरों को भी रिज़्क़ मुदाम अता करने वाले, तेरी अनगिनत नेमतों का शुक्र कैसे अदा करें। निकलो इधर से, चल भाग, जल्दी भाग, चल। रुक, मेरे साथ चल। फिर वही चरवाहा अभी भी मुझसे डरता है। चल मेरे साथ आ जा, हाँ, चल। जल्दी से इसे ख़त्म करो। तुम आ गए, क्या हुआ उसका? हाँ, तो फिर क्या हुआ? वो बहुत कुछ जानता था जो उसे नहीं जानना चाहिए था। मालिक दो जहां, खालिक ज़मीन व आसमां, हम तेरे बंदे आजिज़ व नातवां, कारोबार दुनिया से हैरान व परेशान तेरी बारगाह में फरियाद लेके आए हैं। ऐ वो जो हमारी रगे जान से भी ज़्यादा हमसे करीब है, हर चीज़ तेरे लिए वाज़ेह हो अयां। ये मज़लूमों के बदन पर जुल्म व सितम के ताज़ियाने, ये सलीब पे चढ़ते हुए आग में जलते हुए परवाने, तेरे वजूद के परवाने। ये जबर तशद्दुद के जिंदानों में बेगुनाहों की घुटती हुई फरियादें, खुदाया तू सुन रहा है, देख रहा है। कितने सुहाग उजड़ गए, कितनी गोद वीरान हो गई, खुदाया तू आगाह है। इलाही, ये यतीम बच्चों की मासूम आंखों में डबडबाते हुए आंसू तुझे पुकार रहे हैं।
میرے بھائی. تم کون ہو؟ آپ کا برادر ایمانی، آپ کا ہم مذہب. میرے مذہب کا علم تمہیں کیسے ہوا؟ آپ کی مناجات سے. کتنی اچھی مناجات کرتے ہیں آپ، میں نے کئی بار سنا ہے. ولیوں کی طرح. یہ دودھ آپ کے لیے لایا ہوں، لے لیجئے. بھیڑ کا ہے. شکریہ آپ کا. کیا آپ ایک مبلغ ہیں؟ لیکن نہیں، آپ کا لباس تو شریفوں اور درباریوں کی طرح ہے. آپ تو شہری معلوم ہوتے ہیں، نہیں معلوم کس شہر کے. اس جگہ کو کیسے پایا علی جناب؟ کیا فرق پڑتا ہے، ہم سب بھائی بھائی ہیں. تمہارا نام کیا ہے؟ اینتھونی، چرواہا اینتھونی. عجیب بات ہے، ایک رومی اور چرواہا. میرے باپ دادا کسان تھے. اڈلی کے کھیتوں میں بھیڑ کے بچوں کی بھاری تعداد کی وجہ سے کسانوں کی حالت خراب ہو گئی تھی. میرے باپ دادا بھی مجبور ہوئے کہ یہاں ہجرت کر جائیں. یہاں بھی بھاری مالیات نے پیچھا نہیں چھوڑا. ایک بیگھے زمین جو ہمارے پاس ہے، مشکل سے ہماری سالانہ غذا حاصل ہوتی ہے. پھر بھی خدا کا شکر ہے کہ میں لوگوں کی بھیڑیں چرا کر اپنی زندگی گزار رہا ہوں. ارے آپ کا نام تو پوچھا ہی نہیں. میکسیمیلین. میکسیمیلین، میکسیمیلین. ایسا لگتا ہے یہ نام میں نے کہیں سنا ہے. ہاں، شہر میں. تم اکثر شہر جاتے ہو؟ نہیں، کبھی کبھار. تم مسیحی کیسے بنے؟ پہلے سے تھا، میرے ماں باپ بھی مسیحی تھے. ٹراجن کے زمانے سے. البتہ مسیحیوں کو سزائیں دینے کے سلسلے میں ٹراجن کے مشہور فرمان سے پہلے ہی وہ لوگ مسیحی ہو چکے تھے. میکسیمیلین، میکسیمیلین. میں نے کہا نہیں تھا میں نے یہ نام پہلے کہیں سنا ہے. میرے خیال میں یہ دقیانوس کے ایک مشیر کا نام ہے، وہ بھی ایک اہم مشیر. ہاں، لیکن اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ نہیں 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 یار، نہیں نہیں نہیں، آپ نہیں. دقیانوس کا مشیر، ایک درباری شریف زادہ، عیسائیوں کا دشمن. وہ بھی ہاں. ایک لمحے کے لیے تو میں بھی خوش ہو گیا تھا کہ مسیحیت دقیانوس کے دربار میں اور شہر کے شرفاء تک پہنچ گئی ہے. کیا یہ خبر لوگوں کی خوشی کا باعث بنے گی؟ خوشی سے بھی بڑھ کر لوگوں کی قوت قلب اور عیسائی مذہب کی رونق کا باعث بنتی ہے. نہیں نہیں، یہ ممکن نہیں کہ آپ وہ میکسیمیلین ہو. لیکن خیر، آپ کا لباس تو شرفاء کی طرح ہے. بہرحال آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. ٹھہر جاؤ.
ارے یہ تو ازرویل یہودی ہے. کیسے پتا چلا کہ ازرقیل کو قتل کیا ہے؟ اس کی لاش شہر کے قریب ہی جنگل میں ملی ہے. اس کی آخری ماموریت میکسیملین کا تعاقب تھا، پھر اس دن کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں ملی. یقیناً یہ میکسیملین کا کام ہو سکتا ہے. نہیں میتھیوز، نہیں، مجھے شک ہے. اگر یہ اس کا کام ہوتا تو 4 دن شہر نہیں چھوڑتا. اس کو معلوم تھا کہ اس پر زیادہ شک کریں گے. اب کسی اور کو بھی تلاش کرنا چاہیے. ازرقیل کر سکتا تھا کہ میکسیملین کے چہرے کو بے نقاب کرتا. یقیناً اس کو ثبوت ملے تھے. اب اس کے بعد تم میکسیملین کا پیچھا کرو. حتماً پیچھا کروں گا. میرا خیال ہے کہ بانو ہیلن بھی ان سے ملی ہوئی ہے. نہیں، میں نہیں چاہتا بانو ہیلن کا کوئی ذکر آئے، سمجھے؟ میں شرکت ہمارے دین کی تقویت کا سبب ہوگی. میں کوشش کروں گی جلسوں میں شریک رہوں، لیکن توفیق کم حاصل ہوتی ہے. ہاں گیلس، بہت ہوشیار بنتے ہو. بچ گئے گرفتار ہوتے ہوتے. تم خوش قسمت ہو کہ میں پہنچ گیا. مہربانی کا شکریہ نہیں جناب. اگر آپ گیلس کی مدد کو نہیں پہنچتے تو اس کا کیا حشر ہوتا؟ بات واضح ہے، زندان اور شکنجہ. بہرحال اس وقت وہ یہاں نہ ہوتا، شاید سولی پہ چڑھ چکا ہوتا. کوئی راہ حل سوچیے. مسیحیوں کے گروہوں کو موت کے منہ میں ڈال رہے ہیں. ہاں میں جانتا ہوں. ایسے حالات میں جناب میکسیملین کو شہر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. تمہارے مالک کب واپس آئیں گے گیلس؟ حضور جب وہ غار جاتے ہیں ان کی واپسی کا وقت معلوم نہیں. غار؟ جی ہاں. وہ خود کہتے ہیں کہ غار میں جاتا ہوں. کیسا غار اور کہاں یہ کوئی نہیں جانتا. ظاہراً انہیں پسند بھی نہیں ہے کہ کسی کو اس جگہ کا پتہ چلے. اڈونیا شہر کے باہر قبرستان کے تہخانوں میں ایک اجتماع سے خطاب کرنے والے ہیں. کیا جناب میکسیملین کی عدم موجودگی میں آپ شرکت کریں گی؟ میں کوشش کروں گی. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ محل میں ایک آدمی کا رہنا ضروری ہے. جب تک کہ جناب میکسیملین نہ آ جائیں کچھ تو کرنا چاہیے. میں کل اڈونیا کے پاس جاؤں گا اور ان سے مشورہ کروں گا. شاید ہم مل کر کسی نتیجے تک پہنچ سکیں. میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گی. ٹھیک نہیں ہے. خطرے کی صورت میں تمہاری ہمراہی ہم سب کو بہت بڑی مشکل میں گرفتار کر سکتی ہے. تو میں بانو ہیلن کے ساتھ آؤں گی. میں نے ابھی تک جانے کا فیصلہ نہیں کیا. میں دیکھتی ہوں کل کیا ہوتا ہے. مجھے معاف کرنا ایٹنے، نہیں معلوم کیوں تمہیں ہیلن سے اس قدر غصہ ہے. کافی ہے کہ تم اس پر تھوڑی مہربانی کرو اور نفرت محبت میں بدل جائے گی. کاش تم ایسی باتیں کرنے کے بجائے ہیلن کے اعمال پر بھی کچھ توجہ دیتے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تم غلطی پر ہو اور یہ نہیں جانتی کہ میکسیملین کی فیلاڈلفیا میں موجودگی ہماری حکومت کو کس قدر استحکام عطا کر سکتی ہے، جبکہ خود تم کو یقین نہیں ہے کہ وہ ایک مسیحی ہوگا. صرف تمہارے ذریعے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے مسیحیوں کے قتل عام سے پرہیز کروں. اس کی وجہ اسے موحد نہیں کہا جا سکتا. نہیں بتاؤں گا. اور بتا ایڈونیا کہاں ہے؟ بتا اسے کہاں دیکھا تھا. نہیں بتاؤں گا. بتا اسے ایڈونیا کہاں ہے. بتا ورنہ تجھے زندہ جلا دوں گا. بتا ورنہ یہیں لٹکا رہے گا. بتا ایڈونیا کہاں ہے. منہ کھول. بتا ایڈونیا کہاں ہے. بول جلدی. نہیں بولا اور ہوش ہو گیا. مریم مقدس
بتا کر اپنے آپ کو چھٹکارا پا لیتا. کچھ بولا؟ وہ بے ہوش ہو گیا. کھول دو اسے. دوسرا کا چل تو چل تو چل چل. تم انہیں کچھ نہیں بتانا، ڈرنا نہیں، ہمت سے کام لو. چل حیوان چل، تو اچھا بھنے گا. مجھے چھوڑ دو، میں بتاتا ہوں. آگ کو تیز کر دو. تم انہیں کچھ مت بتانا، عیسیٰ مسیح ہم سب کے مددگار ہیں. بول، بتاتا کیوں نہیں؟ ایڈونیا کہاں ہے؟ میں ابھی بتاتا ہوں. یہ وہ زمانہ تھا جب خدا کے ماننے والے جو حکومت روم کی جانب سے سخت دباؤ میں تھے اپنے دین کی تبلیغ اور مذہبی نشستوں کو برپا کرنے کے لیے مجبور تھے کہ یا تو ویران مکانوں میں جمع ہوں یا پوشیدہ طور پر اپنی جان پر کھیلتے ہوئے شہر کے باہر پرانے قبرستانوں میں اپنے مبلغین سے الہی پیغام سن سکیں. حضرت مسیح آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. کوئی آیا تو نہیں؟ مسیح نے فرمایا، وہ حقیقت جسے آج تم اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی، اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا ہے ایک دن سرے عام ندا دی جائے گی. معلم، کیا سچ مچ ایسا ہوگا؟ وعدہ خدا حق ہے. بے شک ہمیشہ جیت سچ ہی کی ہوتی ہے. آج آپ لوگ کم ہیں، ایک قلیل سی تعداد جو مجبوری کی بنا پر اس تاریک قبرستان میں جمع ہوئے ہیں. لیکن مایوس نہ ہو، ایک دن ساری زمین پر پھیل جاؤ گے. آج تمہیں گرفتار کر کے درندے جانوروں کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ستمگر بادشاہ اور دقیانوں سے خونخوار تمہیں تڑپتا بلکتا دیکھ کر مستی سے قہقہے لگائیں اور تمہاری تکلیف پر خوشی منائیں اور تمہارے آنسوؤں سے اپنے جام چھلکائیں، اس بات سے غافل کہ خدا تمہارا محافظ ہے اور خدا کی نصرت پہنچنے پر تم بادشاہوں پر حکومت کرو گے. یہ خدا کا وعدہ ہے کہ غلبہ تم محروموں کا ہوگا. تم خدا کی مدد سے شہنشاہوں کو ان کے تخت و تاج سے اتار دو گے. آمین. خدا کی مدد کو کس نے دیکھا؟ کب پہنچے گی اور کب تک مزاحمت کی جا سکتی ہے؟ جب سب کو ہلاک کر دیں، جلا دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور سولی پر چڑھا دیں. یہ بندوں کا کام ہے کہ دل میں شمع ایمان جلائے رکھے، اور یہ خدا کا کام ہے کہ اگر مصلحت جانے تو اپنے وعدے پر عمل کرے. ہو سکتا ہے کہ یہ وعدہ الہی ہماری زندگی میں پورا نہ ہو.
गैलिस, जी मालकन, आपने कुछ कहा? गैलिस, ध्यान रखो कि कोई हमारी तरफ मुतवज्जा ना हो। ए मुअल्लिम, क्या हम सब के सब बहश में यकसा होंगे? अगर यकसा हैं तो ये अदालत से खारिज है, वरना जो छोटा है वो अपने बड़े पर रश्क करेगा। यही सवाल हज़रत ईसा से हुआ तो उन्होंने फरमाया, क्या कहते हो उस शख्स के बारे में कि जिसके छोटे और बड़े बच्चे हों और हर एक को उसका मुनासिब लिबास पहनाए? तो क्या कोई छोटा अपने बड़े भाई से बड़े लिबास के लिए हिफाजत करता है? और अगर बच्चों को बड़ों का लिबास पहना भी दें तो नाराज होकर कहेगा मुझे अपना लिबास चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह से जन्नत में भी हर एक को हस्ब मरातिब मकाम मिलेगा और हर कोई राजी होगा। ऐ मुअल्लिम, खुदा को कैसे पुकारें कि हमारी दुआएं कबूल हों? खुदावंद आलम हमारे आका मसीह से कहता है, ऐ ईसा, सितमगरों से कह दो कि मुझे ना पुकारें, ऐसी हालत में कि माल हराम अपनी पगलों में दबाए हुए हों और घरों में बुत रखे हुए हों, क्योंकि मैंने कसम खाई हुई है कि जो मुझसे मांगेगा मैं कबूल करूंगा। लेकिन बुत परस्त, फासिक व फाजिर, माल हराम खाने वालों के लिए मेरी इजाबत लानत के सिवा कुछ नहीं। ऐ नेकियों के मुअल्लिम, हम कैसे जाने कि हम ईमान रखते हैं? अपने बातिन में झांक के देखो, हर कोई अपने बातिन से आगाह है। ईमान खूबियों का एक ऐसा दरख्त है जो अपने फलों से पहचाना जाता है। तुम अपने वजूद के फलों को परख के देखो, कभी भी फासिद दरख्त खूबियों के फल नहीं देता। अगर आपके दरख्त वजूद में सदाकत, अमानत, इफ़्फ़त, मोहब्बत, शुजाअत और सबसे बालातर इश्क़ खुदा जैसे मीठे फल लगे हों तो समझ लो ईमान रखते हो। एक आदमी आ रहा है। ईसा मसीह पर दुरूद और सलाम हो। सलामत रहे मसीह के चाहने वाले। जनाब आडोनिया मौजूद हैं? जी, मुझे उनसे मिलना है। हमारे आका ईसा इब्न मरियम ने फरमाया कि ये दुनिया एक पुल के मानंद है जो तुम्हें आखिरत तक पहुंचाता है, बस गुजर जाओ और उससे दिल न लगाओ। दुनिया की दौलत तुम्हारी आंखों को फरेब न दे और उसकी आंधियां तुम्हारे शमे ईमान को बुझा न सके। बहरहाल ये दुनिया गुजर जाएगी और जो चीज हमेशा तुम्हारे साथ होगी तुम्हारे अमाल हैं। होशियार, होशियार कि रोज़ क़यामत तुम्हारे साथ गुनाहों के अंबार ना हो।
کیا یہ سچ ہے کہ خدا مردوں کو دوسری دنیا میں پھر سے زندہ کرے گا؟ بوسیدہ ہڈیاں کس طرح زندہ ہوگی؟ آخر یہ کس طرح؟ جس طرح سے کہ پہلے تم اس دنیا میں نہ تھے اور تم کو حیات بخشی۔ کیا تم نے خزاں کے بعد موسم بہار میں دوبارہ شگوفوں کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد رکھو، ایمان زبان سے نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بات کرنے یا ظاہری شکل سے تم ایمان کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن ان کے دل دولت ایمان سے مالا مال ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ تم لوگ کون ہو؟ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ خاموش، رک جاؤ۔ ہمیں کیوں پریشان کرتے ہو؟ جانتے نہیں ہو ہم کون ہیں؟ کہاں جا رہے تھے؟ عیسائیوں کے اجتماع میں شرکت کرنے کو؟ گرفتار کر لو انہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ تم نے پوچھا ہم لوگ کون ہیں؟ چاہے کوئی بھی ہو، گرفتار کر لو انہیں۔ چھوڑو مجھے۔ یہ تانگا جناب میکسیملین کا ہے اور اس میں علی جناب دقیانوس کی بیٹی ہیلن موجود ہیں۔ گیالس، کیا بات ہے؟ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ درود ہو بانو ہیلن۔ قبرستان میں شریر لوگ جمع ہو گئے ہیں، یہ جگہ غیر محفوظ ہے۔ شریر؟ دیر کس بات کی؟ گرفتار کر لو انہیں۔ بانو ہیلن ہے، جناب دقیانوس کی بیٹی۔ سلام ہو بانو ہیلن پر۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں بانو، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تم اس طرح سوال کر رہے ہو جیسے جنگل سے گزرنا جرم ہے۔ گستاخی کی معافی چاہتا ہوں بانو، اس لیے کہ شہنشاہ کی آمد قریب ہے، ہمیں ذمہ داری دی گئی۔ گستاخی مت کرو، تم مجھ سے بات کرو۔ تم ابھی اس مقام پر نہیں پہنچے ہو کہ دقیانوس کی بیٹی سے ہم کلام رہو۔ یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ یعنی تم نہیں جانتے ہو؟ جانتا تو تم سے نہیں پوچھتا۔ بتاؤ کدھر جا رہا ہے راستہ؟ قبرستان۔ قبرستان؟ رقیم کا راستہ کدھر سے ہے؟ بانو ہیلن اپنے شوہر سے ملنے کے لیے رقیم جا رہی ہے۔ جناب میکسیملین رعایا کا معائنہ کرنے کے لیے رقیم گئے ہوئے۔ جس راستے سے آئے وہیں لوٹ جاؤ، دو راہ پہ دائیں مڑ جانا۔ یہ ہوا جواب، کنارے ہو جاؤ۔ اگر آپ چاہیں تو چند افراد نگرانی کے لیے ساتھ بھیج دوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلو راستہ چھوڑو۔
कोई खबर तो नहीं? नहीं। कोई आवाज नहीं सुनी? तीरंदाज तैयार रहे। आमादा हो जाओ, निशाना लगाओ। शुरू करो। रोमियो ने हमला कर दिया। भागो, रोमियो ने हमला कर दिया। हमला करो, चलो जल्दी करो। चलो जल्दी करो, हमला करो, चलो जल्दी करो, कोई भाग ना पाए। गिरफ्तार करो, जल्दी करो, ये सबको गिरफ्तार कर लो। चलो आगे बढ़ो, चलो चलो जल्दी चलो। अपने भाइयों के साथ ऐसा सलूक करो जिस तरह तुम अपने लिए पसंद करते हो। गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पी जाओ। अपने भाइयों की बुराइयों का जवाब बुराइयों से न दो, क्योंकि ये बदतरीन जानवरों का तरीका है। रूमी सिपाही आ गए हैं। उस्ताद आप निकल जाइए, मैं इन्हें रोकता हूँ। नहीं, मेरी फिक्र न करो। जनाबी जुआइनिस, जनाबी जुआइनिस, आप निकल जाइए। सिपाही आ गए रास्ते से, चलो हटो, चलो अपने जान बचाओ, चलो। जान बचाओ, जल्दी करो, चलो भागो। हो जाओ, सबको गिरफ्तार कर लो। क्या कर रहे हो? गिरफ्तार करो।
मत रुको यहाँ पे, जाओ जल्दी, भागो, जल्दी करो। न जाने ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे, सबको पकड़ लिया है। खुदा ही बेहतर करे, इधर से भी हमला की, उधर से भी हमला की। खुदा बड़ा मेहरबान है, वही बचा सकता है। सब दुआ करो, खुदा सब। तुम इधर आओ। अदोनिया कौन है? तुमसे पूछता हूँ अदोनिया कौन है? जासूस कहीं का। काबू करो अपने आप को। तो मुबल्लिग अदोनिया तुम हो। इनके साथ एहतराम से पेश आना बड़ा कीमती खजाना है। इनकी वजह से हमें अच्छा इनाम नसीब होगा। ले जाओ इसे यहाँ से। देखना कोई फरार ना हो। अब तेरी जरूरत नहीं। ले आओ इन्हें। काफी डरा हुआ है। जानता हूं तुमने बहुत अजियतें सही हैं, वरना मुंह ना खोलते। खुदावन तुझ पर रहम करे और मुझे भी बख्श दे कि तुम्हें तकलीफ में डाला। चलो आगे बढ़ो। चल आगे बढ़। मत मारो मुझे। जल्दी।
दरवाज़ा खोलो। सलाम हो आप पर जनाब यूनुस। जनाब तिलमीखा घर पे हैं? सलाम अम्मू। सलाम बेटी, कैसी हो? ठीक हूँ अम्मू। हाँ। सलाम हो तुम पर। क्या हुआ यूनुस? अदुनिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। खुदाया, अदुनिया को गिरफ्तार कर लिया? या मरियम मुक़द्दस, उसकी मदद कीजिए। हमें कुछ करना चाहिए। मेरे ख्याल में अब कुछ नहीं किया जा सकता। काश मैक्सिमिलियन यहाँ होते। क्या उन्हें खबर न थी कि अदुनिया ने मसीहियों को इज्तिमा की दावत दी थी? अगर जानते होते तो नहीं जाते। बहरहाल हमें कोशिश करनी चाहिए। लानत हो ऐसे शहंशाह पर जिसके आने के इस्तकबाल में इतने मजालिम ढाए जा रहे हैं। आली जनाबों के लिए मैं एक बुरी खबर लाई हूँ। सलाम हो आली जनाब पर। आपको भी खबर है? जनाब यूनुस वहाँ मौजूद थे। अच्छा, तो क्या हुआ? मेरे साथ जो फरार हो सकते थे वो फरार हो गए, बाकी सब गिरफ्तार हो गए। हत्ता दुनिया भी? या ईसा इब्न मरियम। कुछ तो कीजिए, आप लोग किस लिए रुके हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता। दकियानूस के फरमान को उसके सिवा कौन मनसूख कर सकता है? मैं इस फरमान को मनसूख करती हूँ। उसे अदोनिया को जल्द से जल्द छोड़ना पड़ेगा। आपको मालूम है हेलन क्या कह रही है? जी हाँ, बानो हेलन की हलाकत से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अदुनिया को भी नजात मिल जाएगी और मसीहियों। लेकिन मौत इस जिंदगी से बेहतर है। आप इस जिंदगी को मौत से बेहतर समझते हैं? अगर आपका मरना मुफीद साबित हो सकता है तो कोई हर्ज नहीं। क्या आप गुमान करती हैं कि आपके वालिद आपकी बात मानेंगे? क्या आप उनके मिजाज से वाकिफ नहीं हैं? अगर उनको आपके ईमान के बारे में पता चल जाए तो वो आप पर एक लम्हे के लिए भी रहम नहीं करेंगे। फिर खामोश रहें और अपने दोस्तों की मौत का तमाशा देखें। नहीं, मैक्सिमिलियन के आने तक इंतजार करें, फिर फैसला करते हैं। मैं भी काजी से थोड़ी वाकफियत रखता हूँ। मेरे सिलसिले में वो मकरूज होने का एहसास रखता है। उम्मीद है कि कुछ कर सकूंगा। मुझे यकीन है कि वो कब्रिस्तान जा रहा था, लेकिन सिपाहियों को देखकर अपनी बात बदल दी। तुम गवाही देने के लिए तैयार हो? गवाही? कहाँ? शहंशाह की खिदमत में। आपने कहा शहंशाह? तो क्या ये गवाही मुमकिन है? हाँ, ज्यादा गवाहियां मौसर होती हैं। मेरे पास और सबूत भी हैं। मजीद और सबूत हासिल कर लूंगा। जब हम मैक्सिमिलियन को सलीब पर चढ़ा देंगे तो तुम भी अपना सिला पाओगे। मैं अपने दोस्तों को नहीं भुलाता। जैसा आप फरमाए। मुझे आज की कुर्बानी की तकरीब में शिरकत करनी है। दकियानूस चाहते हैं कि शहंशाह के ख़तरे से बचने के खातिर अपोलोन पर कुत्ते की कुर्बानी करें। मैं उनको अदुनिया की गिरफ्तारी की खबर दूंगा। तुम अदुनिया के पास जाओ, उसे मुंह खोलना ही पड़ेगा। होशियार रहो, कोई तुम्हें ना देखे। हतमन आली जनाब। मैक्सिमिलियन आज भी नजर नहीं आ रही। ज़ाहिरन शहर के अतराफ में रियाया का मुआयना करने गए अली जनाब। शायद शहंशाह वाला के काफिले के इस्तकबाल के सिलसिले में हिफाजती इंतजामात का मुआयना करने गए हुए हैं।
تیرے بندے عالی جناب تقیانوس شہنشاہ کے نمائندے اور جانشین کی قربانی جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ اے خدائے بزرگ جس کی طاقت اور کوڑوں کے مار سے دوسرے خدا گریزان ہیں، خدائے آفتاب مجھے اپنی طاقت اور حمایت کے تحت قرار دے اور میں تجھے طاقتور اور تیز دندان کتے کی قربانی سے خوش کروں گا اور معبد دلفی کے پجاری کو سونا اور چاندی سے غرق کر دوں گا۔ طاقتور اپولون، اس قربانی کو پیش کر کے تجھ سے چاہتا ہوں کہ عزیز شہنشاہ کے سفر کو ہماری سرزمین میں خطرے سے محفوظ اور آفتوں اور زوال سے دور رکھ۔ شہنشاہ کے آنے میں زیادہ وقت نہیں ہے۔ جی علی جناب۔ علی جناب خوشخبری ہے، ولی غدونیہ گرفتار ہو گیا۔ بہت خوب، شاباش جولیس۔ سلام ہو اپولون پر، وہ قربانی کرنے والوں کا جواب کتنی جلد دیتا ہے۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ شکنجے خانے میں ہے علی جناب، یقیناً وہ بہت سے لوگوں کے نام بتائے گا۔ عام عدالت کو نہ بھولو، مقدمے سے پہلے اسے سزا نہیں دی جانی چاہیے۔ چلو۔ کیا ہم اس کی نجات کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ تو ناممکن ہے، مگر اس صورت میں کہ ہم پہچانے جائیں یا پھر قتل ہو جائیں۔ میں حاضر ہوں اپنی جان دے کر اس کو نجات دلا دوں۔ ہم میں سے ہر ایک کا ہلاک ہونا ایک اور کی شناخت کا باعث ہوگا، اور ہماری ضرورت ایک اور دن کے لیے ہے۔ بہرحال ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے۔ جی چلیں۔ چلیں۔ اس کمزور بدن کے باوجود تم نے خوب برداشت کیا۔
لیکن آخر کیا، یہاں شکنجوں کی کوئی حد نہیں. یا تو اطاعت کرو اور جو کچھ پوچھتا ہوں بتا دو، نہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں جو موت کو نابودی اور انتہا سمجھتے ہیں، جبکہ میرے لیے یہ موت ایک نئی زندگی کا پیغام ہے. لیکن تم اس راہ کو آغاز کرنے سے پہلے چند نام بتاؤ گے. نہیں مانو گے؟ میں تیار ہوں تم سے شرط لگاؤں. تو شرط لگائیں. یقیناً تم یہ شرط ہار جاؤ گے. لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اس شرط کو جیت لوں گا. پاس آؤ. میں تمہیں مجبور کر سکتا ہوں کہ تم جلد سے جلد مجھے میری منزل تک پہنچا دو اور اس تاریک زندان سے مجھے آزاد کرا دو. اور میں بھی تم کو زبان کھولنے پر مجبور کر سکتا ہوں اور خدایان روم کے لیے قربانی کرنے پر بھی مجبور کر دوں گا. یا مریم مقدس، اے عیسیٰ مسیح، اس کی مدد کرو. یا مریم مقدس، میں قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے بتوں کے سامنے نہیں. میں اپنے آپ کو پروردگار یکتا کے سامنے قربان کروں گا. وہ کچھ نہیں بولا؟ ابھی تک نہیں. ایذاؤں کی وجہ سے کئی بار بے ہوش ہو گیا، لیکن کچھ نہیں بولا. میتھیوس، میرے ساتھ آؤ. خیال رکھو وہ مر نہ جائے. مجھے یقین ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے. چلیں. پانی. کتنا شیرین ہے. کیا چیز شیرین ہے؟ یہی کہ انسان کی زندگی ایمان کے ساتھ بسر ہو، اور اس سے زیادہ شیرین یہ
کہ جب موت کا وقت آ جائے تو انسان نے کسی چیز سے اپنے ایمان کا سودا نہ کیا ہو۔ شکنجہ جاری رکھیں جناب۔ نہیں ممکن ہے، یہ مر سکتا ہے۔ تو لوہے کی طرح ہے، تیرے خدا نے تجھے کیا دے دیا جو اس طرح اپنے آپ کو فدا کر رہا ہے؟ آؤ اسے کوٹری میں لے جاؤ، آ جاؤ۔ ڈال دو۔ چلو اب تمہاری باری ہے۔ چلو 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 بات چلو چپ چلو خاموش چلو 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 سیدھا چلو۔ تم یہیں انتظار کرو جناب۔ عالی جناب تلمیخہ۔ یہ جناب تلمیخہ دقیانوس کے خصوصی طبیب، ایسے راستہ بھول گئے؟ یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا اپنے پرانے دوست سے مل لوں۔ آپ کا شکریہ۔ ان دنوں مصروفیات اجازت کہاں دیتی کہ دوست ایک دوسرے سے مل لیں۔ اچھے موقع پر آئے، تشریف رکھیں۔ آج آپ ایک اہم فیصلے کا مشاہدہ کریں گے۔ چلو چلو عدالت، ان سب کو باہر لاؤ، جاؤ چلو جاؤ جاؤ، آگے بڑھو، جاؤ چلو آگے بڑھو۔ بس پھر حقیقت کیا ہے؟ لے آؤ ان کو، لے آؤ۔ عالی جنابہ، یہ سب عیسائیوں کی صبح کی تقریبات کے وقت شہر کے باہر ایک زیر زمین قبرستان میں گرفتار ہوئے، اور ان کی تعداد 41 تھی، جن میں سے 25 نے توبہ کر کے خداؤں کے لیے قربانی پیش کی ہے اور آزاد کر دیے گئے ہیں۔ باقی افراد نے توبہ نہیں کی ہے، اور یہ 5 انہی میں سے ہیں۔ یہ مبلغ ادونیا جو ان کے بزرگوں میں سے ہے، اس نے اب تک شہنشاہ کے بہت سے پیروکاروں کو گمراہ کیا ہے۔ تم ہو مبلغ دنیا؟ سنے ہیں تمہارے جرائم،
तबलीग करते हो गैर कानूनी मजहब की। शहंशाह की रियाया की एक बड़ी तादाद को गुमराह करना। यकीनन तुम अपनी सजा को जानते हो। ये सजा अगर तुम्हारे पैगंबर से ज्यादा न हो तो कमतर भी नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। इस झूठे पैगंबर को छोड़ो और अपनी जान बचाओ। कहां का बाशिंदा है? शहर फिलाडेल्फिया। अब तो तेरी सजा मौत है। सजाए मौत। मौत मुबल्लिग। मौत सलीब के जरिए। आली जनाब, जैसा कि मुंशी ने कहा है, ये मसीहियों के बुजुर्गों में से है। अगर उसको मौका दिया जाए तो शायद पशेमान हो जाए। बेशक उसके बहुत से हम मजहब उसकी पैरवी करके अपने मजहब को तर्क कर देंगे। मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं। उसने सख्त तरीन शिकंजे बर्दाश्त की है, लेकिन अपने अकीदे पर बाकी है। और हां, तू मुबल्लिग। अगरचे मैं शोरिश करने वालों को रियायत नहीं देता, लेकिन अगर सरेआम तौबा कर ले तो तेरी मौत आसान हो सकती है। आली जनाब काजी साहब, आप हमसे कहते हैं कि तौबा कर लो और अपनी जान आज़ाद करा लो। हालांकि हम लोग एक मुद्दत से अपनी जान आज़ाद करा चुके हैं और ये आप नहीं समझ सकते। आप हमें टुकड़े टुकड़े तो कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए जो सादत व कमाल कुछ नहीं, ये तो खुदा तक पहुंचने का एक हसीन बहाना है। अब मैं आप सबसे कहता हूं कि खुदा वाहिद पर ईमान ले आएं और अपनी जान को ख्वाहिशात के दलदल और झूठे खुदाओं, जिन्हें गलती से इंतखाब कर लिया है, आज़ाद करा लें। गोया इनके जुनून की कोई हद नहीं है। ये हमको भी गुमराह करना चाहता है। मुझसे चाहता है कि अपने खुदाओं को भूल जाऊं और उसके खुदा पर ईमान लाऊं। यकीन करोगे? जनाब काजी, जैसा कि आपने कहा है, इन लोगों पर जुनून तारी है। हर तकलीफ को बर्दाश्त किया है ताकि अपने हक को साबित करें। क्या आपके ख्याल के मुताबिक ये लोग गजब का शिकार नहीं हुए? मुमकिन है। मेरे पास एक मशवरा है। क्या ये बेहतर नहीं कि उनको चंद दिनों की मोहलत दे दी जाए? शायद खुदा का गजब कम हो और उनकी दीवानगी भी खत्म हो जाए। इन लोगों को आप नहीं पहचानते। मुमकिन नहीं कि वो अपना अकीदा तर्क कर दें। रोज बरोज उनकी तादाद बढ़ रही है। जगह जगह हर आदमी को आलूदा कर रहे हैं। खास तौर पर इसको तो फांसी होनी चाहिए। नाम क्या बताया था इसका? अदोनिया। तुम अदुनिया बहुत जल्द सलीब पर लटकाए जाओगे और तुम्हारी लाश उस पर लटकी रहेगी ताकि दूसरों के लिए इबरत बनो। लिखो फैसला। जी अली जनाब। ले जाओ इसे। मुझे पानी पिला दो।
تم اپنی موت کی سزا سے خوش ہو؟ میں تمہارے خداؤں کو خوب جانتا ہوں. کیا تم ہمارے خدا کو پہچانتے ہو؟ نہیں، میں تمہارے خدا کو نہیں پہچانتا. اگر پہچانتے تو یہی کہتے کہ شمع کے لیے پروانے کی تڑپ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ مبلغ اڈونیا ہے. ہاں، ان کے ساتھ ان کے آدمی ہیں. انہیں سزائے موت ہوئی ہے. ویدیاس جی، کیا سوچ رہے ہو؟ ان کے لیے حیران ہوں. ان کا سمجھنا واقعی مشکل ہے. چلو. اب مجھ سے یہ حالت برداشت نہیں ہوتی. میں کب تک بت پرستی کا دکھاوا کروں؟ کب تک؟ آخر کب تک؟ کب تک یوں ہی بیٹھا تماشا دیکھتا رہوں کہ ایک طرف تو مسیح شیر اور درندوں کا شکار بنائے جائیں، دوسری طرف بہادر اکھاڑوں میں لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر ایک دوسرے کو پھاڑ ڈالیں؟ ہم کب تک اس حالت کو برداشت کریں؟ صبر سے کام لو مارتینز، صبر سے. ہم سب نے اس راہ کا انتخاب کیا تھا، بھول گئے؟ نہیں بھولا نہیں، لیکن میں اس راز کی پردہ پوشی کی وجہ بھی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے کہ ہماری بات کو کوئی نہیں سمجھتا، نہ مسیحی نہ بت پرست، مگر مسیحی خدا کی عبادت کرتے ہیں. کیا ہم ساری عمر بیٹھ کر دیکھتے رہیں کہ کس طرح مسیحیوں کا خون بہایا جا رہا ہے؟ پھر یہ تلواریں جو ہماری نیام میں زنگ کھا رہی ہیں آخر کس کام آئیں گی؟ وہ لوگ جو جنگ سے پہلے اپنی تلواریں اٹھاتے ہیں صرف اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں. فرض کرو ہم تینوں ان کے 30 افراد مار دیں تو کیا تبدیلی آئے گی؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ سارے جرائم دقیانوس کے ہاتھوں انجام پا رہے ہیں اور ہم بھی جلوت و خلوت میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں؟ ہم اپنے ہم مذہبوں کو اس کے ظلم سے نجات کیوں نہیں دلاتے؟ اس سے کیا فائدہ؟ دقیانوس نہ صحیح کوئی اور، اس طرح کے کام سے خود ہماری اور لوگوں کی جان کو بھی خطرہ ہے. جب تک شہنشاہ ہے، دقیانوس جیسے لوگ بھی ہیں مارتینز. کل جو شہنشاہ رہا ہے ہم اس تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. تمہارا کیا خیال ہے؟ عزیز مارتینز، تم سمجھتے ہو روم کے لیے مشکل ہے ایک نیا شہنشاہ بنانا؟ اس طرح تو دنیا کے سارے مجرموں کو سزا دینے سے چشم پوشی کرنی پڑے گی. اگر اس مجرم کو سزا نہ دی جائے تو اور بھی تو مجرم ہیں. ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے فریضے پر عمل کریں. مارتینز ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ موقع غنیمت. اگر سچ پوچھو تو میں بھی اب بہت تھک چکا ہوں، اور یہ بھی نہیں کہ موت سے ڈرتا ہوں بلکہ موت کا مشتاق ہوں. البتہ خوف اس بات کا ہے شہنشاہ کے قتل کے انتقام میں وہ عوام کا خون بہائیں گے، اور دوسری طرف دیکھوں تو وہاں بھی قتل عام جاری ہے. بہت اچھی بات ہے، تو ان جرائم کا اصلی مجرم بھی سزا سے نہ بچے. سودینانوس، میں اسلحے کے ساتھ ان کا اور تمہارا منتظر رہوں گا. خداوندہ، تو گواہ ہے کہ ہمارے اس اقدام میں فقط تیری خوشنودی ہے، نہ کہ ہمارے نفس کی.
تو ہمیں قبول فرما اور اپنی راہ میں مجاہدت کی توفیق عطا کر۔ آپ کہتے ہو مسیح آسمان سے زمین پر نہیں آئے تھے؟ نہیں، عیسیٰ زمینی تھے، نہ خود خدا نہ خدا کے بیٹے بلکہ برگزیدہ نبی تھے۔ یہ یونانیوں کا افسانہ ہے کہ ایتھس خدا تھا جو آسمان سے زمین پر آیا، لوگوں کے لیے قتل ہوا اور 3 دن کے بعد پھر زندہ ہو کر آسمان واپس پھر چلا گیا۔ تو کیا یہ عقیدہ غلط ہے؟ ہاں، یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان عقائد کی تبلیغ عیسیٰ مسیح نے نہیں کی ہے۔ یعنی مسیح ہمارے گناہوں پر فدا نہیں ہوئے؟ تو کیا وہ فدائی نہ تھے؟ نہیں، فدائی نہ تھے، ہادی تھے۔ خدا نہ تھے، پیغمبر تھے، خالق نہ تھے، مخلوق تھے۔ خدایا، آخر یہ انسان کب عاقل بنیں گے؟ دیکھو میرے بھائی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، سچائی معلوم کرنا ہو تو معلوم کر لو۔ افسوس، کاش تم سے نہ ملا ہوتا۔ نہیں معلوم کہ حقیقت سے روبرو ہو جاؤں یا اپنی جاہلیت میں باقی رہوں۔ ارے کچھ تو بتاؤ، کیا کر رہے ہو؟ اور اتنی رات گئے ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ چپ بیٹھو۔ ارے کیسے چپ رہوں؟ بولو۔ خدایا قبول کر، لحظہ دیدار قریب ہے۔
सब रुक जाओ। बाबा बाबा इसको नासरी के झूठे दीन को कबूल करने और खुदाया ने रूम की एहनत के जुर्म में सजाए मौत दी जाती है। बाबा इस तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा, ले जाओ इसे। चलो आगे बढ़ो। अदनान आओ आगे। नासिरी दीन की पैरवी के जुर्म में सूली पर चढ़ाया जाएगा, ले जाओ इसे। चलो आगे बढ़ो। सलामीस तुम्हें चोरी के जुर्म में सूली पर चढ़ाया जाएगा, ले जाओ इसे। रहम करो, मुझ पे रहम करो, मैंने कुछ नहीं किया। दुनिया तुमको मसीही मजहब की तबलीग के इल्जाम पर सूली पर चढ़ाया जाएगा, ले जाओ इन्हें, जाओ। यकीन जानो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे ये क्या करते हो? ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। बारिल्लाह ये नजराना जा कबूल कर। खुदाया पानी का एक नाचीज कतरा समंदर से मिलकर फना नहीं होता, तो बंदे मोमिन तेरी लिका के बाद नाबूद कैसे हो सकता है? तेरे करम ने साकी हमारे इश्क को हमेशा के लिए जावेदां कर दिया। माना कि तेरे अल्ताफ का शुक्र हम अदा कर नहीं सकते, लेकिन हमारी बिजात में एक नाचीज जान के सिवा कुछ भी नहीं, वो भी तेरी अता है, तेरे अल्ताफ का बेकरार सिलसिला। अगर तेरी बारगाह नाज में ये नजराना जान कबूल हो जाए। बारिल्लाह आंखें पथरा गई हैं उनके इंतज़ार में, इंसानियत घुट रही है इस अंधेरे में। बारिल्लाह फारान पे अहमद का नूर चमका दे, अंधेरा छट जाए, उजाला हो जाए, अहमद के नूर का उजाला। आमीन। आली जनाब, मैं एंथोनी। हाँ, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोचा जाने से पहले आपसे मिलता चलूं। ये दूध लीजिए हुजूर, चरवाहे के पास दूध के सिवा कोई तोहफा नहीं है, बिल्कुल ताज़ा है, अभी दुआ है, इसको कबूल कर लीजिए। शुक्रिया। हाँ, मैंने आपकी मुनाजात सुनी, बहुत मज़ा आया। आप तो औलिया में से मालूम होते हैं, ठीक कहता हूँ? नहीं, बिल्कुल है। अब जैसा चाहे सोचो। किस खुलूस से आप राज़ो न्याज़ कर रहे थे? आली जनाब, मैंने सुना कि आप अपनी मुनाजात में वो अहमद का जिक्र कर रहे थे।
آپ نے کہا اس کے دیدار کی آرزو ہے. یہ احمد کون ہے؟ تم نے کتاب مقدس پڑھی ہے؟ نہ، میں بالکل ان پڑھ ہوں. تو سنو، میں تمہیں کتاب مقدس سے کچھ آیات پڑھ کے سناتا ہوں. تثنیہ میں لکھا ہے، یہ وہ بشارت ہے جسے موسیٰ کلیم اللہ نے اس دنیا سے رخت سفر باندھنے سے پہلے بنی اسرائیل کو سنایا. انہوں نے کہا، یہوہ کوہ سینا پر جلوہ افروز ہوا، کوہ سعید پر تابندہ اور کوہ فاران پر ذوفشاں ہوگا. کوہ فاراں پہ تجلی کرنے والا یہ نور اور نہیں، وہی مسیحا ہوگا جس کی بشارت ہمارے آقا عیسی ابن مریم نے دی ہے، اور اس کا نام احمد ہوگا. یہ فاران کہاں ہے؟ فاران وہی وادی ہے جہاں حضرت ابراہیم نے ہاجر اور ان کے بیٹے اسماعیل کو رہائش دی ہے. اور احمد آخری نبی حضرت ابراہیم و اسماعیل کے فرزندوں میں سے ہیں اور وہیں ظہور کریں گے. یعنی یہ ممکن ہے کہ ہم پر خدا کا کرم ہو اور ہم انہیں دیکھیں؟ بے شک، وہ ایک دن ضرور ظہور کریں گے. خدا کا وعدہ ہے، لیکن کب خدا بہتر جانتا ہے. یعنی اگر احمد آئے تو اپنے جد ابراہیم کی طرح بتوں کو توڑ دیں گے؟ بے شک. بتوں کو توڑنے میں کتنا مزہ آئے گا. ہاں ایسا ہی ہے، مگر ٹوٹے ہوئے بت بعض اوقات قابل مرمت ہوتے ہیں. ایسے بتوں کو توڑنا چاہیے جن کی مرمت ممکن نہ ہو. روکو اس کو، روکو. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مجھے جانا پہچانا لگتا ہے. ٹھہرو، ابھی دیکھتا ہوں. یہ لوگ کون ہیں؟ اڈونیا مبلغ اور اس کے ساتھی مسیح افراد ہیں. اچھا، ان میں دنیا کون ہے؟ وہ ہے وہ. اچھا وہ. اچھی خوراک تلاش کی ہے. چلو آؤ ان کی پٹائی کرتے ہیں. رکو، کیا کرو؟ پتھر نہ مارو. رکو رکو، رک جاؤ رک جاؤ، میں کہہ رہا ہوں رک جاؤ. وہ خود مرنے والے ہیں، تمہیں پتھر مار کے کیا ملے گا؟ چلو جاؤ، اپنا راستہ لو. چلو. اب جبکہ وہ مر ہی رہا ہے اور چند پتھر مار لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے ہمارے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. افسوس کہ حضرت موسیٰ کی ہدایتوں اور محنتوں کا تم پر کوئی اثر نہیں. ہاں،
انہیں تو چاہیے کہ دشمن سمجھیں تو اپنے نفس کو، انہیں تو چاہیے کہ ملامت نہ کریں سوائے اپنے آپ کو۔ چند دن کی دنیا کی چھچھوری لالچ میں تم نے اپنے آپ سے دشمنی مول لی ہے اور تمہیں خود نہیں پتا۔ لو ایک سکہ، ہمیں پتھر مارنے دو۔ ایک سکہ، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ ہمیں پتھر مارنے دو، ہمیں پتھر مارنے دو۔ مزے چکھو، عیسیٰ کی پیروی کرتے ہو۔ مزے چکھو، مزے چکھو، لو لو۔ آئے ہو تم پر۔ ایک ہی سکہ دیا ہے۔ مارو اور پتھر مارتے، مارو خوب مارو، پتھر مارو اور پتھر، اس کو خوب مارو، پتھر مارو اور پتھر۔ ہمارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، تمہارا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ اور بڑا پتھر، بڑے پتھر مارو، تمہارا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ ان کو خوب پتھر مارو، بڑے پتھر مارو، بڑا پتھر، ان کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ مارو اور پتھر۔ شرم کرو اپنی ضلالت پر ریاکارو۔ اور زور سے مارو، ان کو چھوڑو نہیں۔ مارو اور زور سے، پھینکو پھینکو اس کو، اور مارو اور مارو اس کو۔ یا عیسیٰ ابن مریم، وائے ہو تم ریاکاروں پر کہ اپنے مطلب کی شریعت چلاتے ہو اور شریعت کی روح کو تم نے بدل ڈالا اور اس کے اساس و بنیادوں کو تم نے ترک کر ڈالا۔ رحمت و عدالت و مروت، انصاف و انسانیت نام کی کوئی چیز تم میں نہیں ہے۔ کتنا منافقانہ تمہارا چال چلن ہے، کسی گندے نالے کی طرح، اوپر سے ہرے بھرے، اندر سے نہایت بدبودار۔ اے انبیاء و صالحین کو ستا ستا کے قتل کرنے والو، ان کے قبور کو مسمار کرنے والو، شرم کرو جو ان کی پیروی کا منافقانہ دم بھرتے ہو۔ ان کی سیرت تو اپنا نہیں سکتے، جو اپناتے ہیں انہی سے دشمنی کرتے ہو۔ چلو بھر پانی میں ڈوب۔ کیا کر رہے تم لوگ؟ بدل ایڈونیا۔ جناب میکسیمیلین، کیوں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا؟ میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، ہنسی خوشی مجھے ودا کیجیے۔ نہیں، ایسا مت کہیے، میں آپ کو نجات دلاؤں گا، ابھی کوئی چیز ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ آپ قطعی میرے لیے پریشان نہ ہوں، لحظہ دیدار نزدیک ہے۔ میں آپ سے پہلے منزل پر پہنچ گیا، آپ کو عظیم کام کے لیے بھی انتظار کرنا ہوگا۔ یہاں سے چلے جائیے، محافظین پہنچتے ہی ہوں گے۔ عالی جناب، یہاں سے چلے جائیے، چلے جائیے۔ کیسے میں آپ کو تنہا چھوڑ دوں؟ جو اپنے معبود کے ساتھ ہو تنہا کیسے ہوا؟ آپ سے التجا ہے، چلے جائیے، چلے جائیے۔ خدا حافظ دنیا، خدا حافظ۔ وعدہ دیدار روز محشر۔